اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث جو ہے وہ نجوم کے حوالے سے تھی، جس میں جو فقہا کا فتویٰ تھا کہ التنجیم و حرام، تو تنجیم سے ان کی کیا مراد تھی، تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی، تفصیلی بات کی کہ اگر کوئی ستاروں کو یا اوضاع فلکی کو، اتصالات فلکی کو اگر کوئی مدبر سمجھے، تو اس میں بھی پھر مختلف فرقے ہیں۔ 5 ہم نے گروہ بیان کیے تھے۔ تو پہلا وہ تھا جس نے اللہ کا انکار کر دیا تھا، وہ انہی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ دوسرے کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ضرور، لیکن یہ اب ایک طرح سے جو ہے وہ فاعل مختار ہیں، یعنی یہ ہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کر دیا ساری چیزیں۔ اس میں پھر یہ تھا کہ کوئی ان کی قدیم ہونے کا قائل تھا اور کوئی ان کے حادث ہونے کا، تو یہ تو کافر تھے۔ تو ہماری جو بحث رہ گئی تھی وہ ان لوگوں میں رہ گئی تھی جو اس حد تک نہیں جاتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں تاثیر ہے اور مؤثر اعظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھا اور پانچواں کیا تھا؟ یہی تھا فی الحال اللہ کا۔ آپ نے جو لکھا ہے چوتھا اور پانچواں نکالو، چوتھا اور پانچواں کیا تھا؟ یہ افلاک اللہ کے ارادے کی بنا پر مؤثر تام ہے۔ ہاں، افلاک اللہ کے ارادے کی بنا پر مؤثر تام ہے، یہ چوتھا تھا۔ افلاک مؤثر تام میں اور شعور اور ارادے میں بھی اچھا، افلاک مؤثر تام بھی ہے اور شعور اور ارادہ بھی رکھتے ہیں، یہ چوتھا اور پانچواں یہ تھا۔ تو اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ کفر تک پہنچاتا ہے یا نہیں۔ حرام تو ہے، لیکن کیا ان لوگوں کا کفر ہونا یا غیر ضروری الدین یا جو دین کی جو بدیہی احکام ہیں ان میں سے کسی کا انکار اس سے لازم آئے، یا یہ مثال کے طور پر ان کا کفر ثابت ہو، تو ان کا کفر تو ثابت نہیں ہوتا، مطلب اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ تو پس اگر جو وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو عقیدہ ہے، یعنی ربط حرکات فلکی کا، فلک کی جو حرکتیں ہیں، سیاروں کی جو حرکتیں ہیں اور ستاروں کا طلوع اور ان کا غروب ہے، افول ہے، وہ اگر اس کا جو اتصال ہے زمینی حقائق سے اور بچہ پیدا ہونے سے یا نہیں ہونے سے، یا روزی سے یا نہیں سے، یا لشکر کی کامیابی سے یا لشکر کی ناکامی سے، وہ جو تعلق ہے وہ تعلق اگر بنحو الاستقلال فی التاثیر ہے، یعنی علت تامہ کی طرح سے ہے کہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک صورت تھی جس کے بارے ہم نے بحث کی۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک سبب ہے، مؤثر ہے، اور مؤثر اعظم اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، تو آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ مطلب ان کو جو ہے وہ ستاروں کو اور ان کی حرکتوں کو مؤثر سمجھے کسی کام کے لیے، رزق و روزی کے لیے یا نحوست اور خوش اس کے لیے، اچھے شگون کے لیے، تو مؤثر سمجھے، لیکن مؤثر اعظم جو ہے وہ کس کو؟ اللہ کو سمجھے، تو کیا یہ اس سے کفر لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یا کیا اس میں جو وہ ضروری ہے، انکار ضروری الدین آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس کے اوپر اب بحث ہوگی۔ پھر کیا وہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے، پھر تیسری بحث ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہا تفعل الاثار المنسوبۃ الیہا واللہ سبحانہ هو المؤثر الاعظم۔ انہا یعنی اتصالات کوکبیہ اور فلکیہ، یہ ان اثروں کو جو ان کی طرف منسوب ہے انجام دیتے ہیں۔ جیسے ستارے سریا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ستارے طارق نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ جو ہے وہ مؤثر اعظم ہے۔ جیسے بعض دنوں میں جو ہے وہ مجامعت بھی منع ہوتی ہے نا،
کہ اسے مجامعت نہیں کریں. تو جس دن جیسے چاند چڑھا ہوا ہو، سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے، چاند چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سمندر بھی کیا ہوتا ہے؟ چڑھا ہوتا ہے. اور انسان کے جسم میں بھی جو لیکوڈ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی طغیان اور سرکشی آ رہی ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو دیکھنا ہوگا. لیکن یہ کہ جس دن چاندنی راتوں میں سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں طغیانی بھی زیادہ ہوتی ہے. جیسے بدھ کے دن طغیانی زیادہ ہوتی ہے سمندر میں. تو بعض دن ایسے ہیں جس میں مجامعت بھی جو ہے وہ منع ہوتی ہے، حرام نہیں ہوتی لیکن مکروہ ہوتی ہے. کما بقولہ کما یقولہ بعضهم علی ما ذکرہ العلامہ وغیرہ. قال العلامۃ فی محکیہ شرح فصل یاقوت اختلف قول المنجمین علی قولین احدہما قول من یقول انہا حیۃ مختارہ الثانی قول من یقول انہا موجبۃ والقولان باطلان. علامہ نے حکایت کیا کہ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں کہ یہ مؤثر ہیں لیکن مؤثر اعظم اللہ تعالیٰ ہے. تو شرح فصل یاقوت میں انہوں نے کہا کہ منجمین کے درمیان اختلاف ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ مجبور ہیں موجبتن، یعنی جیسا ان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے دیوار کو اس طرح سے بنایا تو اس طرح سے بن گئی، اتنا لمبا بنایا تو اتنی لمبی بن گئی، چھوٹا بنایا تو چھوٹی بن گئی. تو وہ مجبور ہے. میں فاعل مختار ہوں، یا میرا جو مستری ہے وہ فاعل مختار ہے. تو کہا کہ اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار رکھتے ہیں اور زندہ بھی ہیں، ستارے اور سیارے اور یہ زندہ ہیں اور اختیار رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجبور ہیں، موجبتون، اثر رکھتے ہیں لیکن موجبتون. بعد میں علامہ کہتے ہیں کہ والقولان باطلان، دونوں قول باطل ہیں. وقد تقدم عن المجلس ان القول بكونها فاعلة بالارادة والاختیار وان توقف تاثیرها على شرائط اخر کفر. مجلسی کی عبارت، علامہ مجلسی کی عبارت گزر گئی پچھلے درسوں میں کہ یہ نظریہ انتخاب کرنا کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی تاثیر دوسری شرائط کے اوپر بھی، دوسری شرائط بھی ہونی چاہیے تب یہ تاثیر کریں گے، یہ نظریہ رکھنا کفرن. وہ ظاہر و اکثر العبارات المتقدمہ، اور ظاہر اکثر عبارات بھی جو ہے وہ یہی ہیں. وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ نِسْبَةَ الْأَفْعَالِ الَّتِي دَلَّتْ ضَرُورَةُ الدِّينِ عَلَى اسْتِنَادِهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَغَيْرِهَا إِلَى غَيْرِهِ تَعَالَى مُخَالِفٌ لِضَرُورَةِ الدِّينِ لَكِنْ ظَاهِرُ شَيْخِنَا الشَّهِيدِ فِي الْقَوَاعِدِ الْعَدَمِ. کہہ رہے ہیں یہ جو گزشتہ عبارتوں میں ان کا کفر ثابت ہوا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جو ہمارے ہاں ضرورت دین ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ افعال کو مستند کریں، نسبت دیں اللہ کی طرح. اللہ مجھے روزی دیتا ہے، اللہ مجھے زندہ کرتا ہے، اللہ مجھے جو ہے وہ صحت دیتا ہے، اللہ مجھے مارتا ہے، اللہ مجھے صحت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیتا ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اگر اس نظریے کو انتخاب کریں تو ان کی نسبت کس کی طرف چلی جائے گی؟ ستاروں کی طرف چلی جائے گی. جبکہ ضروری من الدین یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو کس کی طرف نسبت دیتا ہے؟ اللہ کی طرف. تو اگر آپ اس نظریے کو انتخاب کر لیں گے تو نسبت ستارے کی اور سیاروں کی طرف اور اتصالات فلکی کی طرف چلی جائے گی، تو یہ ضروری دین کے خلاف ہے. بعد میں کہتے ہیں کہ شیخنا شہید اول نے قواعد میں کہا کہ کافر نہیں ہے اگر کوئی یہ نظریہ انتخاب کرے تو اس کا کفر ثابت نہیں ہوگا.
فإنه بعدما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقا قال وإن أعتقد أنها تفعل وإن اعتقد أنها تفعل على آثار المنسوبة إليه والله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ إلا حياة لهذه الكواكب ثابتة إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدلیل نقلی و نقلی. اگر اعتقاد رکھے کہ یہ آثار ان ستاروں نے انجام دیے ہیں یا وضع فلکی نے انجام دیا ہے اور اللہ مؤثر اعظم ہے تو وہ خطا کر رہا ہے اپنے عقیدے میں. فَوَ مُخْطِئٌ اس لیے کہ کوئی حیات نہیں ہے ان فرشتوں کے لیے جو دلیل عقلی اور نقلی سے ثابت ہو جائے. تو وہ اپنے عقیدے میں غلطی کے اوپر ہے، نہ یہ کہ وہ کافر ہے. کافر نہیں ہے، کافر کہنا صحیح نہیں ہے. مولوی لوگ چھوٹتے کے ساتھ کافر، وہ صحیح نہیں ہے شہید کی نظر. وَظَاهِرُهُ أَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي لَهُ وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُودِ الْمَانِعِ مِنْهُ وَإِنْعِقَادُ الضَّرُورَةِ عَلَى خِلَافِهِ. اور ظاہر جو شہید کا ہے کہ شہید نے کہا کہ وہ کافر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتضی نہیں ہے کفر کا. وَهُوَ الدَّلِيلُ یعنی دلیل نہیں ہے اس عقیدے کے اوپر، اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے. شہید نے یہ نہیں کہا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ ضروری الدین کے خلاف ہے. اگر اتنا ہی ضرورت دین کے خلاف ہوتا تو شہید بھی کہتے کہ ضرورت دین کے خلاف ہے، جیسے پہلے والوں نے کہا کہ خلاف و بدیع الدین ضروری الدین. جیسے اسماعیلیوں کو، آغا خانیوں کو ہر کوئی جو ہے وہ کافر بنانے لگتا ہے. بھائی کافر کہاں سے ہوگا؟ اللہ رسول کو مانتے ہیں، 6 اماموں تک مانتے ہیں، تو پھر کافر کہاں سے ہو گئے؟ کافر تھوڑی ہے. کافر تو وہ ہوتا ہے جو انکار کر دے. نہیں ضروریات دین کا اگر انکار کرے تو کافر نہیں ہے. نہیں، ضروریات دین کا انکار بھی ابھی جو سنی لوگ بولتے ہیں کہ کسی نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ مسلمان ہے. اگر قادیانی تو ختم نبوت کو نہیں مانتے، ان کو تو چھوڑیے آپ، ان کی بات نہیں کیجیے. ابھی بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بولتے ہیں تو پھر کہاں سے کافر ہوئے؟ ٹھیک ہے نا. اب ان کا جو امام ہے وہ کہتے ہیں نماز جو ہے وہ تسبیح پڑھ لو، اس سے نماز پڑھ لو. یا مثال کے طور پر وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر ضروری دین کا انکار اللہ رسول کے انکار پہ پلٹے تب کافر ہوں گے. اب یہ کافر نہیں ہے. یہ روزہ وغیرہ ہے نا، وہ ان کا انکار ہے. وہ جی روزہ نہیں رکھتے، بالکل انکار کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ روزے میں کہتے ہیں کہ جوس پی سکتے ہیں. نہیں ویسے کہتے نہیں رکھتے. اسماعیلی حضرات نہیں رکھتے ہیں. نہیں رکھتے. ہاں نہیں رکھتے ہیں. نہیں رکھتے تو مطلب ان کے امام نے کچھ کہا ہے نا ایسا کہ ٹھیک ہے رکھنا ہے تو رکھ لیں، نہیں رکھنا نہیں رکھ لیں. یا مثال کے طور پر رکھ لیں. میں نے تو جو ایک اسماعیلی تھا اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں روٹی نہیں کھانی ہوتی، جوس پی سکتے ہیں. اس طرح کی یعنی کوئی بات تھی، بہت پہلے کی بات ہے. تو جیسے ہڑتالوں میں ہوتا ہے کہ اگر بھوک ہڑتال کی تو جوس پی سکتے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، یہ کھانے کی ہڑتال ہوتی ہے. تو بات یہ کہ کفر کے لیے تو اللہ رسول کا انکار چاہیے نا. نماز روزہ ایک شخص روزہ نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس سے آپ کہیں گے کہ یہ منحرف ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ معصیت کار ہے. لیکن یہ تو کافر تو بہت بڑی چیز ہو. کافر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رسول کا انکار کر رہا ہے. جیسے مولا امیر المومنین نے کہا من کذب بہذا فقط کذب بما فی القرآن واستغنی عن الاستعانۃ باللہ. تو کیا یہ کافر ہو گیا؟ نہیں، یہ بمنزلت الکافر ہے. اگر وہ التفات رکھے اس التزام کی طرف تب آپ کہیں گے کہ کافر ہے، ورنہ کافر تو نہیں ہوا. یہ ہے. تو اس لیے اسماعیلی جو ہے وہ کافر نہیں ہے، بوہری کافر نہیں ہے. بھائی بوہری اتنے یعنی مذہبی ہوتے ہیں تو یہ بوہری ہیں، یہ بھی اسماعیلیوں کی شاخ ہے. بالکل. اور یہ اتنے زیادہ مذہبی ہوتے ہیں، نماز روزہ زری کی یہ جو سب وہ اتنی خدمت کرتے ہیں حرم کی، پھر مجالس وغیرہ، مجالس ماتم بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ 6 اماموں کو نہیں مانتے. تو 6 اماموں کو نہیں مانتے، ایک شبہ آ گیا ان کو، منحرف ہو گئے.
تو آپ اس انحراف سے نکالنا چاہیے ان کو، نہ یہ کہ اور ان کو جو ہے وہ پکا کرو سیمنٹ لگا کے کہ یہ کافر ہے. مولوی کا یہ کام نہیں ہوتا، نبیوں کا، مولوی کا، اللہ کے نمائندوں کا کافر ثابت کرنا کام. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی بعثت ہوئی تو سارے ہی کافر تھے. کچھ لوگ دین محمد، دین حنیف پر، جو دین ابراہیم پر بھی تھے، لیکن یہ کہ اکثریت تو کافروں کی تھی. لیکن آپ نے کبھی کسی کو بولا تم کافر ہو؟ نہیں. تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو اور حضور کے بعد جو ہے وہ کفر کی فیکٹریاں جو ہے وہ بن گئیں، کافر بنانے کی فیکٹریاں بن گئیں. یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. جو شیعوں کی جماعت پڑھے وہ بھی کافر. سب سے زیادہ شیعوں کو ہی کافر کہتے ہیں. شیعہ کافر. جو نماز جنازہ شیعوں کی پڑھے وہ بھی کافر، اس کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کافر. شیعہ کے ساتھ جو نماز جماعت میں شرکت کرے گا اس کے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. تو یہ کافر تو کوئی حد اور نہایت ہے کافر ہونے کی. مجھے نہیں مانتا تو تو بھی کافر. میں خدا ہوں کیا ہوں. خوب. تو کہہ رہے ہیں کہ وظاہر عدم القول بذالک لعدم المقتضی، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ کافر نہیں ہے تو کیونکہ مقتضی نہیں تھا اس کا، وہ دلیل، اور دلیل نہیں تھی اس کے اوپر کہ ستارے زندہ ہیں. لا لوجود المانع منہ، نہ یہ کہ اس کی کوئی رکاوٹ تھی، اور وہ انعقاد الضرورہ علی خلاف ہی، کہ ضرورت دین و مذہب اس کے خلاف ہو. وہ ممکن غیر معلوم الوقوع، یعنی ممکن ہے ایسا کہ ضرورت دین خلاف ہو لیکن اس کا وقوع معلوم نہیں ہے. ولا وجہ ان ضروری عدم نسبت تلک الافعال الى فاعل المختار باختیار مستقل مغایر لاختیار اللہ کما هو ظاہر قول المفوضہ. اس لیے کہ ضروری جو ہے وہ انکار ضروری الدین اس وقت ہوگا جب نسبت دے ان افعال کی طرف ایک فاعل مختار کی طرف جو اختیار مستقل رکھتا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے اختیار سے مغایر ہو، جیسا کہ ظاہر قول مفوضہ ہے. مفوضہ اس کے قائل ہیں کہ وہ فرشتہ بھی فاعل مختار ہے اور اللہ تعالیٰ بھی فاعل مختار ہے، اور اس ستارہ بھی جو ہے وہ فاعل مختار ہے اور اللہ بھی فاعل مختار ہے، اور اس کی مشیت جو ہے وہ الگ ہے اور اللہ کی مشیت الگ ہے. اگر یہ کریں تو پھر جو ہے وہ اس سے انکار ضروری الدین اور کفر ثابت ہوگا، یعنی پکا کفر ہو، تب ایسے نہیں. اما استناد الی الفاعل بارادۃ اللہ المختار بعین مشیتہ و اختیارہ حتی یکون کلالۃ بزیادۃ شعور و قیام الاختیار بہ بحیث یصدق انہ فعلہ فعل اللہ فلا. لیکن اس کو مستند کرنا فاعل کی طرف کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، بارادۃ اللہ المختار جو اختیار رکھتا ہے، بعین مشیتہ و اختیارہ، یہاں تک کہ وہ ایک آلت کی طرح سے ہو جائے. صرف فرق یہ ہے کہ وہ شعور اور اختیار رکھتا ہے. بحیث یصدق انہ فعلہ و فعل اللہ، یعنی اس کا کام اللہ کا کام ہو، تو وہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے انکار ضروری الدین کیا ہے. اس المخالف للضرورت انکار نسبت الفعل الی اللہ تعالی علی وجہ الحقیقت لا اثباتہ لغیرہ. اس لیے کہ ضروری دین کا انکار اس وقت ہے مخالف للضرورت انکار نسبت الفعل الی اللہ، بولا اللہ نے یہ کام انجام نہیں دیا علی وجہ الحقیقہ لا اثباتہ لغیرہ، نہ یہ کہ اس کام کو ثابت کریں کسی دوسرے کے لیے، بحیث یصدق انہ فعلہ، دوسرے کے لیے اس طرح سے ثابت کریں کہ اللہ کا فعل بھی ہو. نعم ما ذکرہ الشہید من عدم الدلیل علیہ حق. ہاں یہ بات جو شہید نے ذکر کی کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ستارے جو فاعل مختار ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں اور زندہ ہیں، حیۃ مختارۃ، اس کے اوپر کوئی دلیل عقلی اور نقلی نہیں ہے. فالقول بہ تخرص، یعنی اس طرح کا نظریہ انتخاب کرنا جو ہے وہ تخمینہ اور اندازہ لگایا گیا. ظنیات کے اوپر تخرص، یعنی ایک تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا ہے، یا ایسے ہوا میں تیر چلایا ہے.
وَنِسْبَةُ فِعْلِ اللَّهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ بِلَا دَلِيلٍ وَهُوَ قَبِیحٌ، اور اللہ کے کام کو کسی دوسرے کی طرف نسبت دینا بغیر دلیل کے یہ برا ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے آگ ہے، آگ جو ہے وہ زندہ تو نہیں ہے اور وہ فاعل مختار بھی نہیں ہے، موجبہ ہے، اس کے باوجود انسان کہتا ہے کہ آگ نے ہاتھ جلایا، یا کہے گا آگ میں ہاتھ جلا، یا کہے گا آگ نے جلایا ہے۔ تو کیونکہ آگ کوئی موجود نہیں ہے اس لیے نہیں کہ آگ نے جلایا، کہ آگ میں ہاتھ جلا، تو زندہ موجود نہیں ہے، فاعل مختار نہیں ہے، حیۃ مختارۃ نہیں ہے، تو اس لیے کسی بھی کام کی نسبت دینا غیر اللہ کی طرف بغیر دلیل کے صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے انکار ضروری الدین لازم نہیں آتا۔ وما ذکرہ کان ماخذ ما فی الاحتجاج عن ہشام ابن حکم قال سأل الزندیق ابا عبد اللہ علیہ السلام فقال ما تقول فی من یزعم ان هذا التدبیر الذي يظهر في هذا العالم تدبیر النجوم السبع قال يحتاجون الى دلیل ان هذا العالم الاکبر والعالم الاصغر من تدبیر النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت منقبۃ لا تفتر وسائرۃ لا تقف، ثم قال وان لكل نجم منها موکل مدبر فهي بمنزلة العبید المأمورین المنہیین فلو كانت قدیمۃ ازلیۃ لم تتغیر من حال الى حال الخبر۔ کہہ رہے ہیں جو روایت نقل کی ہے ظاہراً شہید نے، تو اس کا ماخذ احتجاج میں ہے، جو احتجاج کی جو روایت ہے وہ ہشام ابن حکم سے، تو ہشام یہ کہتے ہیں کہ زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ اس عالم کی تدبیر جو ہے وہ 7 ستارے کرتے ہیں، نجوم السبع 7 ستارے یہ پورے عالم کو چلا رہے ہیں۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر جو سورج ہے، یہاں کی جو زندگی ہے وہ سورج کی وجہ سے، تو سورج جو ہے وہ سورج کی گردش سے دن اور روز ہو رہے ہیں، اور سورج کی ہی گردش سے سردی اور گرمی آ رہی ہے، موسم آ رہے ہیں، اور سورج ہی سے جو ہے وہ سارے پودے نکل رہے ہیں، سورج سے ہی جو ہے وہ آکسیجن وجود میں آ رہی ہے۔ تو اگر سورج نہیں ہوتا تو پانی سارا جم جاتا، تو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں رہتا، تو پودے نہیں ہوتے تو پھر آگ نہیں ہوتی، آگ کہاں سے جلاتے؟ آگ تو لکڑی سے جلتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح کہیں کہ مطلب ستارے جو ہے وہ کیا ہے، تدبیر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ سورج اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، تو اسی طرح اس نے کہا کہ ما تقول، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو یہ نظریہ رکھتا ہو کہ 7 ستارے اس کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ دلیل قائم کرے وہ شخص جو یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ عالم اکبر اور عالم اصغر اس ستارے کی تدبیر میں سے ہے جو تسبح فی الفلک، یعنی وہ حرکت کرتا ہے مدار میں، فلک میں جو اس کا مدار ہے اس میں حرکت کرتا ہے اور گھومتا، تدور و حیث دارت منقبۃ لا تفتر، ٹھیک ہے نا، وسائرۃ لا تقف، یعنی وہ دائماً اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، حیث دارت منقبۃ لا تفتر، تھکتا نہیں ہے، بغیر کسی تھکن کے، بغیر کسی وقفے کے وہ مسلسل جو ہے وہ چلے جا رہا ہے۔ وسائرۃ لا تقف، اور اس کی جو سیر ہے وہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے۔ خوب، ثم قال وان لكل نجم منها موکل، پھر مولا نے فرمایا کہ ہر ستارے کے لیے ان میں سے ایک فرشتہ ہے جو تدبیر کر رہا ہے۔ تو یہ جو ستارہ ہے یا سیارہ ہے جو اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے اور بغیر کسی اس کے تھکتا بھی نہیں ہے، رکتا بھی نہیں ہے، کوئی فاصلہ بھی نہیں آتا،
تو کہا کہ یہ اس غلام کی طرح سے ہے جو معمور ہوتے ہیں اور منہی ہوتے ہیں، جنہیں نہیں روکا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں اور چلایا جاتا ہے تو چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ چلایا، اب جیسے کسی نے فریج جو ہے وہ ریفریجریٹر ایجاد کیا، تو ریفریجریٹر بجلی میں لگا، فرض یہ ہے کہ بجلی نہیں جا رہی، تو یہ ریفریجریٹر بھی چلتا ہے، سال ہر سال چلتا ہے، 20-25 سال تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو جب تمہارا بنایا ہوا ریفریجریٹر 25 سال تک چل سکتا ہے، تو جو خالق کائنات ہے، جس نے فرشتے کو اس کے اوپر معمور کیا، تو وہ جو ستارہ ہے وہ بے منزلت العبید ہے اس فرشتے کے لیے۔ تو مدبر جو ہے وہ فرشتہ ہے، اور یہ جو ستارہ ہے، ستارہ مدبر نہیں ہے۔ ستارہ یا جو سیارہ ہے وہ بے منزلت العبید ہے اس فرشتے کے لیے، وہ فرشتہ جو ہے مدبر ہے، اور یہ بے منزل عبید ہے المامور والمنہی، کہ اسے چلائیں تو چلے گا، روکیں تو رک جائے گا۔ فلو کانت قدیمتاً، اگر یہ ستارہ قدیم ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ سے ازلی ہوتا، قدیم ہوتا، ازلی ہوتا، تو یہ ایک حالت سے دوسرے حالت جو ہے وہ متغیر نہیں ہوتا۔ یہ ستارہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چل رہا ہے، اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، رک نہیں رہا اور تھک نہیں رہا اور اس میں انقطاع نہیں آ رہا، ایک وقت آئے گا کہ یہی ستارہ ٹوٹ کے گر پڑے گا، قیامت میں بھی ٹوٹ کے گرے گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بھی ستارہ ٹوٹ کے گرا تھا، تو لہٰذا کا والنجم اذا ہوا، حضور کے معجزات میں سے کہ ستارہ ٹوٹ کے گرا تھا۔ تو اور بھی سیارے بھی گرتے بھی ہیں، تو والنجم اذا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات میں بھی تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ فلو کانت قدیمتاً ازلیتاً لم تتغیر من حال الا حال الخبر، خبر جو نقل ہوئی تھی، جس کو شہید نے اپنا ماخذ بنایا تھا، وہ ختم ہو گئی، احتجاج کی تھی۔ والظاہر ان قولہ بمنزلۃ العبید المامورین المنہیین، یعنی فی حرکاتہم، یہ جو معمور اور منہی ہے یعنی اپنی حرکتوں میں، نہ یہ کہ معمور ہیں عالم کی تدبیر کے لیے، عالم کی تدبیر نہیں کرتے، یہ معمور ہیں، صرف اسی حد تک معمور ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یعنی حرکت کرتے رہیں گے۔ فَهِيَ مُدَبَّرَةٌ بِاخْتِيَارِهِ، پس یہ مدبر ہیں اس فرشتے کے اختیار سے جس کا اختیار ناشی ہوا ہے، منبعث ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ خوب، نعم ذکر المحدث الکاشانی، اب یہ ایک جو ہے وہ صرف جو فقہاء امامیہ میں ایک ہے فقیہ، وہ اس کے قائل ہیں کہ مثلا جو وہ نجوم کے قائل ہیں تھوڑے، تو وہ ان کا قول نقل کر کے جو ہے وہ آج کی بحث کو ختم کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نام ذکر المحدث الکاشانی فی الوافی فی توجیہ البدا کلاما ربما یظہر منہ مخالفت المشہور حیث قال اعلم ان القوى المنتبہ الفلکیہ لم تحط بتفاصیل ما سیقع من الامور دفعة واحدہ لعدم تناہی تلک الامور بل انما تنقش فیها الحوادث شیئا فشیئا۔ محدث کاشانی وافی میں بدا کی توجیہ میں، یعنی بدا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رائے بدل جائے، بدا آ جائے اس کی مشیت میں، تو بدا کے اوپر ایک وہ مولانا ہے آفتاب جوادی صاحب، مناظرے بھی وہ کرتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب میں ملنے گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک کتابچہ دیا تھا، یہاں رکھا ہوا ہے، نکال کے دوں گا آپ کو، بدا کے اوپر۔ تو بدا جو ہے وہ اس کے توجیہ میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ بات کہی جس سے مخالفت مشہور لازم آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جان لوگ جو قوا ہیں جو پرنٹ ہوتی ہیں فلک میں ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ لم تحط یعنی بے تفاصیل ما سیقع من الامور دفعة واحدہ، وہ ایک دفعہ میں ظاہر نہیں ہوتی، لعدم تناہی کیونکہ امور جو ہے لامتناہی ہیں، بہت زیادہ پھیلے ہوئے، بلکہ یہ نقش ہوتی ہیں شیئن فشیئن۔ فإنما يحدث في عالم الكون والفساد انما هو من لوازم حرکات الافلاک و نتائج برکاتها،
تو عالم میں جو بھی عالم کون و فساد میں کوئی چیز اگر وجود میں آ رہی ہے وہ کون ہو گئی، فساد یعنی کوئی چیز نابود ہو رہی ہے، تو کوئی چیز جو نابود ہو رہی ہے وہ بھی، اور جو چیز وجود میں آ رہی ہے وہ بھی، جو مر رہا ہے وہ بھی، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی، یہ افلاک کی حرکتوں میں سے اور اس کے نتائج میں سے ہے۔ فَيَتَعْلَمْ أَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ كَذَا كَانَ كَذَا، یعنی جیسے جیسے وہ ہوگا تو ویسے ایسے ہی ہوگا۔ انتہا موضوع الحاجہ وظاہر أنها فاعلة بالاختیار للملزوم ملزومات الحوادث، اور ظاہر ان کی نظر میں یہ ہے کہ جو سیارے اور ستارے ہیں وہ فاعل مختار ہیں، اور کیونکہ ان کا لازمہ جو ہے وہ حادث ہوتے، وہ علت ہیں، اور اس کا لازمہ وہ ملزوم ہے، اور ان کا لازمہ جو یہ کائنات میں کون و فساد میں جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور جو چیزیں اس دنیا سے جا رہی ہیں۔ وَبِالْجُمْلَةِ كُفْرُ فَكُفْرُ الْمُعْتَقِدِ بِالرَّبْطِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الثَّانِي لَمْ يَظْهَرْ مِنَ الْأَخْبَارِ، لیکن یہاں رائے ان کی جو ہے وہ سامنے آ گئی دوسری قسم کی۔ وہ دوسری قسم جو ہے وہ پہلی تو یہ بتائی تھی کہ اسے مستقل سمجھے تاثیر میں، دوسرا یہ کہ مستقل نہیں سمجھے، اسے فاعل سمجھے لیکن مؤثر اعظم اللہ کو سمجھے، تو کہا کہ دوسرے فرقے کا، دوسری وجہ کا جو معتقد ہے اس کا کفر ثابت نہیں ہو سکا۔ وَبِالْجُمْلَةِ فَكُفْرُ الْمُعْتَقِدِ بِالرَّبْطِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الثَّانِي لَمْ يَظْهَرْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَمُخَالَفَتُهُ لِضَرُورَةِ الدِّينِ لَمْ يَثْبُتْ أَيْضًا، اور یہ کہنا کہ یہ مخالف ضروری دین اس سے انجام دیا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ الْعِلِّيَّةُ التَّامَّةُ، کیونکہ یہاں مراد علیت تامہ نہیں ہے، وہ پہلی قسم میں تھی۔ کیف وقد حاول المحدث الکاشانی بهذه المقدمات اثبات البداء الثالث، اثبات البداء، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری دین کے خلاف ہو جبکہ انہی مقدمات کی مدد سے محدث کاشانی بدا کو ثابت کر رہے ہیں جو مطلب ایک صحیح چیز ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ یہ ٹائپسٹ جو ہے